اس طرح کبھی دعا مت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اس طرح دعا نہ کرے کہ اے اللہ، اگر تو چاہے تو میری مغفرت کر، اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم کر، اگر تو چاہے تو مجھے روزی دے، بلکہ پختگی کے ساتھ سوال کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی اسے مجبور نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی، اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا دن تمہارے بہترین دنوں میں سے ہے، لہٰذا اس دن مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجا کرو۔ اخلاق کی خوشبو، کوشش کریں کہ جس کے ساتھ بھی رہیں دل سے مخلص رہیں، نیت صاف رکھیں اور اپنے خیالات کو پاکیزہ بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ خوشحال رہے گا، نہ کبھی بدحال ہوگا، نہ تو اس کا لباس پرانا ہوگا اور نہ اس کی جوانی ختم ہوگی۔ درود تمہارے غموں کے لیے کافی ہوگا اور اس سے تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ دنیا میں سب سے جلدی پھل دینے والا درخت پتہ کون سا ہے؟ ادب اور احترام، کیونکہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں سے۔ اِنَّ رَبَّکَ واسع المغفرۃ، یقین رکھو تمہارا پروردگار بہت وسیع مغفرت والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحوست عورت میں، گھر میں اور گھوڑے میں ہو سکتی ہے، نحوست بے برکتی اگر ہو تو ان میں سے ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً لوگوں میں سے اللہ کے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو ان میں سے سلام میں پہل کرتا ہے۔ دعائیں رد نہیں کی جاتی بلکہ محفوظ کر لی جاتی ہیں۔ دوسروں کی عزت نفس کا خیال رکھیں۔ وَلَا تَلْمِسُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور تم ایک دوسرے کو طعنہ نہ دیا کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو۔ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دنیا کا عیش حاصل کرنے کی ہوس نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان میں پہنچ جاتے ہو۔ جسے غم اور افکار گھیر لیں اسے چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو آئندہ جمعہ تک اس کے لیے ایک خاص نور کی روشنی رہے گی۔ سورہ کہف پڑھنے کا وقت جمعرات والے دن سورج غروب ہونے سے لے کر جمعہ کے دن سورج غروب ہونے تک ہوتا ہے۔ اے میرے ایمان والے بندو، میری زمین بہت کشادہ ہے، سو تم میری ہی عبادت کرو۔ دعا کی قبولیت کا خاص وقت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور مجھ پر درود پاک بھیجنے کے بعد جو تم مانگو گے تمہیں دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ مجھ سے فرمائے گا، اے محمد، اپنی امت کے پاس جاؤ، جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان پاؤ اسے جنت میں داخل کر دو۔ جب معاملات الجھ جائیں تو صرف رب کے حوالے کر کے استغفار میں مشغول ہو جاؤ، پھر رب وہاں سے آسانیوں کے دروازے کھولے گا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے عمل رک جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، نفع بخش علم اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔